اسباب کا اختیار کرنا. حضور جیسی ہستی سیکیورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں. حضور جیسی ہستی رات کو چپکے سے نکل رہے ہیں. اپنے مبارک بستر پہ ایک عظیم ہستی حضرت علی کو سلا رہے ہیں اور لوگوں کو مشرکین کو مغالتا ہوا کہ حضور سو رہے ہیں. غار ثور میں تشریف لے گئے. وہاں سے نکلے اور ایک ایسے منفرد راستے سے نکلے جو عمومی راستہ نہیں تھا کہ دشمن وہاں نہ پہنچے. آپ تو دعا پڑھتے حجاب الابصار ہو جاتا, آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے. آپ عمال کرتے جن کے چوکٹ سے ساری کائنات کو یہ اعمال ملے ہیں خود نہیں کر سکتے تھے. آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو سمجھانے کے لیے میرے حضور نے زندگی کی راہیں دی ہیں, سچے راستے دیے ہیں, یہ انداز دیے ہیں. امام حسین وہ کیا جنت کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے, اور ان کی کرامات اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کے اللہ کے ساتھ مان, اس کے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں امام حسن کے, امام حسین کے. لیکن بے دردی کے ساتھ یہاں شہادت نوش ہو رہی ہے. کیا ان کا رب انہیں چھوڑ گیا تھا؟ کیا ان کا رب ان کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس وظیفے اعمال نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس دشمن کو برباد کرنے کی اور اعمال حفاظت کرنے کے نہیں تھے؟ انسان جب روح کی دنیا سے جاتا ہے, سیرت کی زندگی سے جاتا ہے, تو پھر بڑوں بڑوں پہ بدگمانی, شک اور وسوسے سے بڑوں پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے. یہ ہستی ہیں جن کی زندگیوں سے ہمیں زندگیاں ملی, جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینا بھی سکھایا, مرنا بھی سکھایا, جنہوں نے زندگی میں اسباب کا اختیار کرنا بھی سکھایا, جنہوں نے زندگی میں مسبب الاسباب کا اختیار کرنا بھی سکھایا. قیامت تک کے آنے والے سائنسی نظام میں بھی انہوں نے ہمیں کہاں اسباب کا اختیار کرنا ہے, کہاں دعاؤں کو اختیار کرنا ہے, کہاں روٹی کھا کے دعا پڑھنی ہے. میرا رب کہتا یہ دعا پڑھو تو میں پیٹ بھر جائے گا, یقیناً بھر جاتا. فرمائے نہیں, کھانا کھا کے دعا پڑھو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانے کے درمیان فاتحہ, اولیاء صالحین نے کہا کھانے کے بعد اعمال. یہ سارا کیوں دیا؟ کھانا کیوں کھلایا؟ بیمار کو دوا کیوں دی؟ کیوں دی؟ میرے حضور فرماتے مٹی پہ ہاتھ رکھتے سونا بن جاتا. حضرت بلال حضور کے لیے قرضے لاتے تھے میرے آقا کا گھرانہ اور لنگر چلانے کے لیے, حتیٰ کہ بعض قرضے یہودیوں سے لاتے تھے. میرے حضور نے ہمیں زندگی میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے کہ خیال کرنا زندگی میں صبح بھی آئے گی, شام بھی, عروج بھی آئے گا, زوال بھی. ساری زندگی کے ان مراحل سے گزرنا ہے. ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے کہاں سبب کو اختیار کرنا ہے, کہاں وسائل کا اختیار کرنا ہے, کہاں نظام کو اختیار کرنا ہے, اور کہاں دعاؤں کو اختیار کرنا ہے. پھر سارے سبب کو اختیار کرنے کے بعد بھی تمہاری نظر مسبب الاسباب سے نہ ہٹے.